روزمرہ کی زندگی میں مختلف خواہشیں اور ضرورتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ البتہ روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کسی نہ کسی طرح پوری ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو ایسی ضرورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا پورا کرنا آسان نہیں اور ممکن ہے کہ زندگی بند گلی میں پھنس جائے۔ جیسے ایک نوجوان کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مالی وسائل کم ہونے کی وجہ سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور جس وجہ سے اس کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ واضح ہے کہ ہر معاشی نظام میں ایسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رائے حل موجود ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ مغربی معاشی نظام یعنی اکانومی میں اسی بنیاد پر معیشت کی تعریف کی گئی ہے، لامحدود خواہشات اور ضرورتوں کو محدود اور مخصوص ذرائع کے ساتھ پورا کرنا۔ لیکن اس مغربی معاشی تعریف میں ایک بنیادی مشکل پائی جاتی ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں صرف انسانی ارادے کو اہمیت دی گئی ہے، اور جب انسان اپنی فکر، مہارت اور تجربے کی مدد سے اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکے تو زندگی بند راستے تک پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ اسلامی معاشی نظام میں انسان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر جدوجہد کی طرف راغب کرنے سے پہلے خداوند کریم کو ضرورتیں پوری کرنے میں مؤثر ترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس معاشی نظام میں کوئی بند راہ نہیں۔ حتیٰ اگر انسان اپنی کوششوں کے باوجود ضرورت کو پورا نہ کر سکے تو خداوند کریم کی طرف رجوع کرتا ہے اور خداوند سے چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ مسئلہ اسلامی معاشی نظام میں اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے خاص باب کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی نذر، ایسا معاہدہ جو خدا اور بندے کے درمیان طے پایا ہے۔ جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے نذر کی، اگر پروردگار نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو وہ اسے معبد کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ پروردگار نظر کرنے والے بندے کی کسی اہم ضرورت کو پورا کرتا ہے اور نظر کرنے والا اس کے بدلے میں بہترین کام جو وہ انجام دے سکتا ہے اس کی نیت کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی نظر کے مطابق کئی نیک اور اچھے کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے اور لوگوں کی کئی اہم ضرورتیں پوری ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ان کے معاہدے میں چونکہ ایک طرف خدا ہوتا ہے، لہذا پوری کوشش کرتے ہیں کہ نظر کے لیے وہ کام انجام دیں جو دوسرے کاموں سے بہتر ہو جسے وہ نظر کے بغیر انجام دیتے تھے۔ نظر کا انفرادی معاشی زندگی میں اہم کردار ہونے کے علاوہ پورے معاشرے پر اس کے مثبت اثرات ہونے کے بنا پر نظر ایک طاقتور سماجی ادارہ ہونا چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ کروڑوں روپے نذورات کی مد میں خرچ ہوتے ہیں اور جس کا زیادہ تر حصہ غریبوں کو کھانا کھلانے میں صرف ہوتا ہے۔ کھانا کھلانا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ہر زمانے میں لوگوں کی ضرورتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ان نذورات کو منظم منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرنے سے معاشرے کی کئی اہم بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نظریں اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان کے ساتھ بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ملک میں نوجوان طبقے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر نذورات کی رقم کو شادی کروانے، بے روزگاری ختم کرنے، تعلیم، تحقیق اور دیگر ثقافتی کام کرنے پر خرچ کیا جائے تو معاشرے کی کئی اہم ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نذورات کی رقم سے نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے ایسے گھر بنائے جائیں جہاں وہ اپنی زندگی کی ابتدائی چند سالوں کو گزار سکیں، یا کچھ لوگ اپنی نظر کی رقم سے ایسے کارخانے تعمیر کریں جن میں نوجوان کام کر کے یا سیکھ کر اپنے روزگار کا مسئلہ حل کریں۔ حتیٰ نذورات کی رقم کو کسی تعمیری کتاب کے لکھنے یا بامقصد فلم بنانے کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ادارہ جو لوگوں سے ان کی نذورات کی رقم اکٹھی کرے اور انہیں معاشرے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں صرف کرے، ایسا کام جس کے لیے ضرورتوں کا بالکل ٹھیک اندازہ لگایا جائے اور پھر معاشرتی طبقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان ضرورتوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے انجام دیا جائے۔